امن ہماری ترجیح مگر جواب پہلے سے سخت ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی جامعات میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے مظفر آباد میں شہید بچے ارتضیٰ کے قاتلوں کا بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حملوں کے جواب میں 26 بھارتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے سویلین انفراسٹرکچر کو نہیں چھیڑا کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جو بھارت جیسے ملک سے مدد مانگتے ہیں جہاں کشمیریوں کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ افغان دہشت گردی کے پیچھے بھی بھارتی ہاتھ ہے۔ پختون عوام اور قبائل دشمن کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ایک دن حقیقت بنے گا۔ خضدار اسکول بس حملہ، مزید 2 طلباء شہید، تعداد 8 ہو گئی۔ خضدار میں اسکول بس پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والی مزید 2 طلباء دم توڑ گئی، جس کے بعد شہداء کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں سے 7 طلباء اور 1 طالب علم شامل ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ دہشت گردی کی سنگین کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے کا مقدمہ CTD تھانہ خضدار میں درج کیا گیا ہے، جس میں قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ سیکیورٹی ادارے علاقے میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تیز آندھی اور بارش کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اس مشکل وقت میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی افراد کو فوری اور بہتری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی، جبکہ ریسکیو 1122 PDMA اور ضلعی انتظامیہ کو امدادی و بحالی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم دیا۔ مریم نواز نے PDMA کو نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شدید موسمی حالات میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھارتی کشیدگی کے دوران حمایت پر اظہار تشکر کے لیے 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ترکی روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔ 25 سے 30 مئی 2025 تک شہباز شریف ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے پر رہیں گے، جہاں وہ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم بھارت کے ساتھ حالیہ بحران کے دوران دوست ممالک کی حمایت کا شکریہ ادا کریں گے۔ 29 اور 30 مئی کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام نے رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے NEOC میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور وٹامن A کی خوراک دی۔ یہ مہم ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کی پختہ عزم کا مظہر ہے اور 26 مئی سے شروع ہو کر 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ صرف صحت عامہ کا ہدف نہیں بلکہ قومی ترجیح ہے۔ یہ تیسری مہم ملک میں پولیو وائرس کی منتقلی روکنے اور 2025 کے اختتام تک اس مرض کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کراچی، جنوبی خیبر پختونخوا اور کوئٹہ بلاک جیسے اہم علاقوں میں چیلنجز کو اجاگر کیا اور فرنٹ لائن ورکرز، خاص طور پر خواتین ویکسینیٹرز کی خدمات کو سراہا۔ سول اور عسکری اداروں کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا، تاہم کچھ علاقوں میں وائرس کی گردش ابھی جاری ہے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں چیف کمشنر، IG پولیس، ڈپٹی کمشنر، DIGs، SPs اور ACs نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے بغیر منظور شدہ گھروں اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ انہوں نے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹمز لمس کے ذریعے سیٹلائٹ میپنگ سے غیر قانونی تعمیرات روکنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔
پولیس اور انتظامیہ کا امیج بہتر بنانے کے لیے شہریوں کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول اور عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران گزشتہ روز کم از کم 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ نے وفا نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی افواج نے ایک گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد کئی افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ جنوبی شہر خان یونس میں بھی شدید گولہ باری اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں، جہاں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ گزشتہ روز سید و شریف سوات میں 14 ملی میٹر بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شام کے بعد بالائی علاقوں میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دیر، سوات، چترال، مانسیرا، کوہستان اور شانگلہ میں بعض مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ ایبٹ آباد، بٹاگرام اور تورغر میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کی تفصیلات کے مطابق مالم جبہ میں 21 ملی میٹر، کاکول میں 8 ملی میٹر، تیمرگرہ میں 5 ملی میٹر اور چراٹ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر پنجاب کے بیشتر اضلاع بشمول لاہور میں بھی آج تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں۔